Shall I take your question? Just let me answer it. بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے، قرآن بھی حدیث ہے، حدیث بھی حدیث ہے، اس کو ماننے والے رسول اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں۔ حدیث کو ماننے والا گستاخ رہے گا تو پھر کیا حدیث کا انکار کرنے والا عزت کرے گا؟ اہل حدیث بھی بولیں گے، گستاخ بھی بولیں گے، کانٹراڈکٹری ٹرم ہے، بولیے آپس میں ٹکراتا ہے۔ اہل حدیث پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بعد ہمارے لیے سب سے بزرگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، اللہ کی ٹکر پر کوئی نہیں، کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، مغفرت کر کے جنت میں ڈالنے والا، دونوں جہاں کی کامیابی دینے والا صرف اللہ رب العالمین۔ اور یہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے دونوں جہاں کی کامیابی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور اہل حدیث سخت نفرت کرتے ہیں شرک اور بدعات سے، اللہ کے نام پر اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ بندوں کی پوجا، اللہ کے ساتھ انسانوں کو، کھڑوں کو، آڑوں کو پکارنا، اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھ کے تاگے، تعویذہ، کڑے، جھنڈے، کنڈے باندھنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی نظر و نیاز کرنا، دوسروں سے منتیں مانگنا، دوسروں سے دعائیں کرنا، دوسروں کے آگے سجدے کرنا، قربانیاں کرنا، یہ بدترین گناہ ہے زمین کا، اہل حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کے زبان سے اللہ نے کہلوایا تھا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اللہ کے نبی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ عاشق لگا لینا یہ گستاخی ہے۔ کوئی کہے گا میں اپنی اماں کا عاشق ہوں، میں اپنے ابا کا عاشق ہوں، نہیں، عاشقی ایک غیر مہذب، چچورا، لچے پنے کا لفظ ہے، اسی لیے عاشق نہیں بولیں گے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے، عاشقی نہیں کرتے۔ نوجوان بگڑ گئے تو بڑے لوگ بولتے تھے کیوں عاشقی کر رہا، ہمارے دور میں بولتے تھے ایسا، بگڑ جا رہا۔ عاشق گندا لفظ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نبی نبیا، نبی نبیا، کیا ایسا جھومتے نہیں، کیونکہ اس سے گستاخی ہوتی نبی کی۔ ہم کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کہتے ہیں۔ نبی نبیا، نبی نبیا، ہم ایسا نہیں کہتے۔ منہ میں زردے کا پان لے لے کے تھوک بہرا اور نبی نبیا کا نعرہ، ایسی محبت، یہ گستاخی ہے۔ اور چلا چلا کے یا نبی سلام علیکہ، ہم ایسا نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم یہ طریقے سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم چلا چلا کے، کوئی بولے گا اپنے ابا کو یا ابا سلام علیکہ، کوئی طریقہ ہے؟ نہیں۔ ہم اللہ کے رسول پر درود و سلام سنت کے مطابق پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو نبی کی عزت رب کعبہ کی قسم ویسے ہی جیسے صحابہ نے کی تھی، نہ زیادہ نہ کم۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کی خبر کو جا کے تم سجدہ کیوں نہیں کرتے، احترام کیوں نہیں کرتے، تم عظمت کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ صحابہ نہیں کرے، اللہ اس کے نبی نے تعلیم نہیں دی، صحابہ نے عمل نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور صحابہ سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی محبت نہیں کر سکتے تھے۔ مختصر سا بات بتا دو، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے جن کو سر النبی کا ٹائٹل تھا، اللہ کے رسول کے رازدار۔ اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے سے ملنے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد، اپنے بھائی اور بھتیجے سے۔ بھتیجا پوچھتا ہے اے چچا جان آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ہاں دیکھا بیٹے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں بات کرتے تھے۔ بھتیجا پوچھتا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے؟
حذیفہ رضی اللہ عنہ تو جواب دیتے ہاں کھانا کھاتے تھے. بھتیجا پوچھتا چچا جان کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ایک بھتیجے کیسے سوال کر رہا تو؟ ہاں رسول اللہ چلتے تھے. تو بھتیجا کہتا اگر میں اس وقت ہوتا اپنے نبی کو چلنے نہیں دیتا بلکہ کاندھوں پہ لے کے پھرتا. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے اگر تو ایسا ہوتا تو کافر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ کو کاندھے پہ لے کے چلنا عزت کی بات ہوتی تو ہم صحابہ سب سے پہلے کر دیے ہوتے، تو ہمارے آگے نہیں جا سکتا. ہوشیاری ڈیڑھ ہوشیاری اسلام میں نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، صحابہ. اپنے سے کچھ بھی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادتوں کو اللہ نے واضح کر دیا. عبادت کوسی ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، کب ہوگی. واٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، ہاؤ مچ ٹو ڈو، ویئر ٹو ڈو. قرآن حدیث میں واضح ہو گیا. اس میں ذرا بھی اضافہ کریں گے شرک و بدعت ہے، ذرا بھی کمی کریں گے نافرمانی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو جو لوگ نبی کے نام پہ روڈوں کے اوپر ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، عورتوں کو نچا رہے ہیں اور نبی کے نام کے میوزک کے اوپر قوالیاں بنا کر بے حرمتی کر رہے ہیں اور نبی کے نام کی حاضری آتی بول کر لوگوں کی جیب کاٹ رہے ہیں، ایسے لچے چور قسم کے لوگ نبی کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ کفر میں جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے.